جناب عبد المطلب کو جب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی تو قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح کا پیغام دیا اور خود وہیب یعنی حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے جناب عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن سے ہیں جو رشتہ میں چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری اور پدری یہ دونوں سلسلہ نسب جناب کلاب پر جا کر مل جاتے ہیں۔ جناب عبداللہ نے بغارد شام تجارت کا سفر کیا اور سفر کے دوران انہوں نے مدینہ طیبہ میں قیام کیا، تو مدینہ طیبہ ہی کے اندر وہ بیمار ہو گئے۔ ایک مہینہ بیمار رہنے کے بعد ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب کو اور ان کے خیش اقارب کو، ان کے رشتہ داروں کو جب اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع ملی، انہیں بڑا سخت صدمہ اور ملال ہوا اور جناب عبداللہ کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہوئے یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری انعامات سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی برکات کا ظہور ہو گیا۔ ایک تو واقعہ فیل پیش آیا کہ ایک ظالم جابر بادشاہ کا خاتمہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو بہت ساری برکات ظاہر ہوئی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس اس وقت میں موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا تھا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ کر گریں گے۔ عرباض بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ جس شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی شب ایوان کسرہ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، روشن تھا، وہ یکدم بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا۔ شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانے رہا۔ وزراء ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا تو اسی دوران ہی خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بھی بجھ گیا ہے۔ کسری کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آیا ہے۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کے غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ جس چیز کا تم سے پوچھنا چاہوں کیا تم اسے اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا آپ بیان فرمائیں، اگر مجھے علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف سے رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستی سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔
کسرا نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچا تو ستی اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ ستی نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرح متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس پہنچا جب وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ، آتش کدہ کے بجھ جانے، موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجے ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ عبد المسیح خوب سن لے جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا زہر ہو، وادی سماوا رواں ہو جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ جائے تو ستی کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہ کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی ستی مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا، کسرا کو یہ پورا کا پورا ماجرا سنا دیا۔ کسرا نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگی؟ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں، باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک ختم ہو گئیں۔